یہاں پہ ایک جملے کو پیش کر کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں، اور مجھے بتایا گیا کہ بہت سے مدارس سے مختلف میری بہنیں بھی آ رہی ہیں، میری بیٹیاں آ رہی ہیں، میں سب کے لیے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ مطالب حضرات بڑی زحمت کر کے آپ لوگ آتے ہیں مجالس کے لیے، تو ہمیں بھی میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ اپنا خون جگر دے کے پیش کروں مطالب قرآن و اہل بیت کے عنوان سے۔ سلامت رہیں آپ، کیا ممبر کا حق ادا کیا؟ حضرات جناب سلمان فارسی سے پوچھا کسی نے، کہا کہ سلمان یہ کون کون بیٹھا ہے؟ تو جناب سلمان نے اشارہ کر کے کہا وہ تو وہ ہے اور وہ ہے، اور یہ جو بیٹھے انہیں میں نہیں جانتا۔ اب ایک صاحب ساتھ میں کھڑے تھے، انہوں نے سن لیا جناب سلمان کو کہ انہوں نے اشارہ کر کے امیر المؤمنین کی طرف کہا انہیں نہیں جانتا۔ فوراً گئے کہا یا رسول خدا میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، سلمان نے علی کی طرف اشارہ کر کے کہا انہیں نہیں جانتا۔ پیغمبر اسلام مسکرانے لگے، کہا سلمان کو بلاؤ۔ جناب سلمان آئے، کہا سلمان اسے سمجھا دے۔ پہنچ رہے ہیں بہت سے بزرگ، بہت اچھا تھا، آپ بہت اچھا سن رہے ہیں، یہ نہیں کہا مجھے سمجھا دے، اگر فرماتے نا مجھے سمجھاتے تو پھر یہ عصمت سے کم بات ہے، کیونکہ آپ سمجھ رہے تھے کہ کیوں کہا، تقاضا عصمت کچھ اور ہے۔ کہ سلمان اسے سمجھا دے کیوں کہا کہ علی کو نہیں جانتے؟ کہ یا رسول خدا آپ ہی نے فرمایا ہے کہ اللہ کو کوئی نہیں جانتا سوائے آپ کے اور علی کے، آپ ہی نے فرمایا ہے کہ آپ کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور علی کے، اور آپ ہی نے فرمایا کہ علی کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور آپ کے، نہ میں اللہ ہوں نہ میں آپ۔ بس یہی اقرار کیا کہ میں علی کو نہیں جانتا۔ پیغمبر اسلام نے فوراً کہا اب سمجھ میں آیا کہ سلمان نے کیوں کہا میں علی کو نہیں جانتا۔ کہا یا رسول خدا یہ میرے ذہن میں بات نہیں آئی تھی۔ حضرات آپ نے توجہ کی نا، تو میں یہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن و اہل بیت کا مقام بہت زیادہ ہے۔ جتنا اندازہ لگاتے چلے جائیں گے نا، جتنا سوچیں گے، جہاں تک آپ کی پہنچ ہے اس سے بالاتر ہے قرآن و اہل بیت، اس سے بالاتر ہیں۔ بس ہم یہ سمجھے ہیں کہ ہم نہیں سمجھے، ہم یہ سمجھے ہیں کہ ہم نہیں سمجھے، جتنا ہم سمجھیں وہ اس سے زیادہ مقام رکھ قرآن و اہل بیت۔ حضرات یہ بہت مقام ہے، آئیں ذرا دیکھیں، میں ایک صرف مثال جو دینا چاہ رہا تھا کہ اہل بیت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جتنا ظلم سے دور ہوتے چلے جاؤ گے اتنا ہم سے قریب ہوتے چلے جاؤ گے، کیونکہ ظلم اہل بیت سے بہت دور ہے۔ یہاں تک کہ آپ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میرے دامن پہ اتنا بھی دھبا نہیں دکھا سکتے، ظلم کا اتنا سا دھبا نہیں دکھا سکتے کہ ایک چونٹی جب ایک گندم کا دانہ اپنے منہ میں اٹھا لے، آٹا کھانے کے بعد چھلکے کو پھینکنا چاہے، کہ اس سے پہلے کہ وہ چونٹی چھلکے کو اپنے منہ سے پھینک دے میں علی اس کے منہ سے نہیں نکالتا۔ پتہ نہیں واضح ہوئی بات یا نہیں، بہت بڑا جملہ ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ خود پھینک دے میں اس کے منہ سے نہیں نکالوں گا، اتنا سا بھی ظلم نہیں میرے دامن پہ دکھا سکتا کوئی۔ بہت بڑا ایک لبنان کا عیسائی رائٹر ہے جارج جورڈیک، اس نے کتاب لکھی ہے پوری الصوت العدالت الانسانیہ، انگریزی میں ترجمہ ہے The Voice of Human Justice، صدائے عدالت انسانی۔ وہ کہتا ہے انسانی عدالت کی آواز کا نام علی ہے، عیسائی ہے وہ کہتا ہے انسانی عدالت کی آواز کا نام علی ہے۔ وہ خود ہی کہتا ہے، وہ کہتا ہے تاریخ میں، کتاب کا نچوڑ پیش کر رہا ہوں، کہتا ہے تاریخ میں ظلم کی وجہ سے حکمران بہت سے ہیں جن کو مارا گیا ہے، شدت ظلم کی وجہ سے بہت سے تاریخ میں مورخین نے بہت سے حکمران لکھے ہیں جنہیں شدت ظلم کی وجہ سے قتل کر دیا گیا، کہ لیکن علی بن ابی طالب واحد تاریخ کا مورخ لکھنے پہ مجبور ہے کہ واحد ہستی ہیں جنہیں شدت عدالت کی وجہ سے، شدت عدالت کی وجہ سے، شدت عدالت کا عدالت برداشت نہیں کر پا رہے تھے لوگ۔ تو حضرات مومن عادل ہوگا، میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، کل میں انشاءاللہ تفصیل سے اس موضوع پہ پیش کروں گا کہ مومن عادل ہے، ظلم نہیں کرے گا۔ ان الشرک لظلم عظیم، قرآن کی آیت ہے، جناب لقمان کہتے ہیں اپنے بیٹے سے بیٹا سب سے بڑا اللہ کی ذات پہ ظلم شرک ہے، کبھی بھی ظلم نہ کرنا، اللہ پہ ظلم نہ کرنا، شرک نہ کرنا۔ شرک کیا ہے؟ بہرحال ابھی آپ کے پاکستان کے لیے نہیں، لیکن میں جو پیش کرنا چاہتا ہوں بہرحال جو پاکستان سے متعلق ہیں چیز ان کو پیش کروں۔ تو ظلم نہیں ہونا چاہیے، حاکم رعیت پہ ظلم نہ کرے، ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ اب آپ کہیں گے ہمارے سے متعلق ہے، تو حکمرانوں کو سنا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ انسان جو غضب کی آنکھ سے کسی کو دیکھتا ہے یہ بھی ظلم ہے۔
مولا سے پوچھا مولا یہ ظلم کیوں ہے؟ کہا کیونکہ انسان اس کو آنکھیں نکال کے دیکھتا ہے جو اپنے سے کمزور ہوتا ہے. کہا جو کمزور ہوتا ہے انسان اس کو آنکھیں نکال کے, کیونکہ اگر کوئی طاقتور ہو انسان اس کو جانتا ہے یہ میری آنکھیں نکال لے گا. بھی کسی انسان اپنے سے طاقتور کو دیکھے گا آنکھیں نکال کے, کہا یہ بھی میری آنکھیں نکال لے گا. کمزور کو دیکھتا ہے. علم نفسیات کی کتاب ایک مثال دی ہے, میں اس مثال کو پیش کے بات کو تمام کر رہا ہوں, مسائل پہ آ جاؤں گا. وہ کہتے ہیں کہ ایک دفتر کے اندر ایک باس تھا, اس نے اپنے محکوم کو کسی بات پہ ڈانٹا, کہا تم نے کام صحیح نہیں کیا, تمہیں کچھ آتا نہیں ہے, تم یہ ہو وہ. بیچارہ وہ کچھ نہیں کہہ سکا کہ نہیں یہ غلط, اتنی میری غلطی نہیں جتنا آپ نے ڈانٹ دیا. بہرحال غصہ اس کو بہت زیادہ تھا. اب وہ اس کا باس تھا, اس کو تو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا. گھر میں آیا, اب سارا اس نے غصہ بیوی پہ نکال دیا. کھانا بنانا نہیں آتا, بچوں کی تربیت نہیں کرتی ہو, یہ نہیں کرتی ہو, وہ نہیں کرتی, گھر میں صفائی نہیں ہے. شروع اب اس نے کہا بھی جتنا کام پورے دن سے لگی ہوئی. بیوی نے کہا بھی شوہر کو تو کچھ نہیں کہہ سکتی, یہ پتہ نہیں کسی اور زمانے کی بات ہوگی, آج کل تو ہر طرح سے ظلم ہے. اس بیوی نے کیا کیا, اس نے بڑے بچے کو جا کے مارا. کہا ہمیشہ تو چھوٹے بھائیوں کو مارتے ہو, یہ کرتے ہو, وہ کرتے ہو. چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو مارا, چھوٹے بھائی نے اس سے چھوٹے بھائی کو مارا. چھوٹے بھائی نے دیکھا بھی میں کسی کو نہیں مار سکتا, میں تو سب سے کمزور ہوں. اس نے کھلونا توڑ دیا. پتہ نہیں بات واضح ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. سائیکالوجی کتاب سے مثال لے کے آیا ہوں, علم نفسیات میں پورا خلاصہ جو ہے وہاں میں نے کہا پوری کتابوں کا آپ کے سامنے خلاصہ پیش کرتا ہوں. اندازہ صرف وہی لگا سکتا ہے جو خود محقق ہو کہ اتنی میں آپ کے سامنے خون جگر پیش کر رہا ہوں. وہ کہتا ہے یہ کھلونا نہ ٹوٹتا اگر ان میں سے کوئی بھی ایک آدمی اس چین کو توڑ دیتا جو ظلم کی چل رہی تھی. کہ ان میں سے ایک آدمی اپنا حق چھوڑ دیتا نا, کہتا ٹھیک ہے بھئی میرے پہ ظلم ہوا, میں دوسرے پہ کیوں ظلم کروں. اگر ایک آدمی اس ظلم کی کڑی کو توڑ دیتا تو کھلونا نہ ٹوٹتا. کہ اس بچے نے کھلونے کو اس لیے توڑا کہ وہ چاہتا تھا میں اپنے اوپر جو ظلم ہوا کس پہ نکالوں. یہ جو آپ پاکستان میں فرسٹریشن دیکھ رہے ہیں لوگوں کے اندر, اس سے اچھا میرے ذہن میں کوئی لفظ نہیں آ رہا تھا اردو کا, یہ جو آپ لوگوں کے اندر بے چینی دیکھ رہے ہیں, اضطراب دیکھ رہے ہیں, یہ اس ظلم کے نشانی ہے جو حاکم کر رہا ہے اور محکوم ایک دوسرے کے اوپر آگے اسے ظلم کی نشانیاں دکھا رہے ہیں. کوئی ایک آدمی تو ہو نا جو اس کڑی کو توڑ دے. پتہ نہیں بات واضح کر پا رہا ہوں کہ نہیں کر پا رہا ہوں. کوئی ایک ایسا ہونا چاہیے جو اس کڑی کو توڑ دے تاکہ وہ کھلونے نہ ٹوٹیں جو بچے توڑ رہے. حضرات یہ ظلم نہیں, کبھی مومن کبھی ظلم نہیں کرے گا. ہمارے مولا کہتے ہیں کن مظلومن ولا تکن ظالمہ, اگر ہمارے ماننے والے ہو تو مظلوم بن جانا, ظالم نہ بننا, کیونکہ اہل بیت پہ سب سے زیادہ ظلم ہوا. میں نے بات کو تمام کر دیا. تو جتنا بھی رکھیں ہر انسان خیال رکھے کہ میں ظلم نہ کروں, چاہے آنکھوں سے ہو, ہاتھ سے تو بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے, لیکن آنکھ سے بھی ظلم نہ ہو. جتنی محبت, جتنی اہل بیت سے آپ کی محبت زیادہ ہوگی اتنا ظلم سے دور ہوتے چلے جائیے گا. حضرات آئیں ذرا, میں ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں امام زین العابدین کی زندگی سے. نہیں بھئی اس سے بہتر انداز سے صلوات کی زحمت کریں گے. بات پہنچ رہی ہے حضرات تک؟ حضرات بے انتہا اہل بیت افضل ہیں. مولا سجاد ایک اونٹنی پہ سوار ہیں اور اونٹنی بہت زیادہ اٹکیلیاں کر رہی ہے. یہاں تک بعض روایات میں کہ وہ اونٹ اور گھوڑے بھی پہچانتے تھے, معرفت رکھتے تھے کہ ہم پہ امام ہے. اور وہ علامہ مجلسی نے حق الیقین میں لکھا کہ راہور ہو جاتا تھا جانور, بوڑھا نہیں ہوتا تھا. تو وہ اونٹنی اٹکیلیاں کر رہی تھی, بہت زیادہ اچھل رہی تھی کہ مجھ پہ امام. تو امام نے ایک مرتبہ وہ جو ہاتھ میں چابک تھا اٹھایا, کہا لولا القصاص لضربتک, اگر تجھے بھی مارنے کا قصاص نہ ہوتا تو میں ضرور مارتا. یہ مولا اونٹنی سے نہیں کہہ رہے, یہ ہم سے کہہ رہے ہیں. یہ مولا ہمیں ایک سبق دے رہے ہیں کہ حتیٰ جانور کو بھی مارنے کا قصاص ہے, حساب ہے, تشدد نہ کرنا, ظلم نہ کرنا. حضرات